محبت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک محبت تو وہ ہوتی ہے جو درجے میں رہ کر کی جاتی ہے، اور ایک محبت تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی محبت میں نقصان پہنچاتا ہے. ایک بڑا ایک چھوٹے بچے کو اٹھاتا ہے، اس کے کلوں کو چومتا ہے، پپی کرتا ہے، اس کی پیشانی کو چومتا ہے، اس کے سینے سے لگاتا ہے. وہ پیشاب بھی کر دے، وہ پاخانہ بھی کر دے، اس کو جھڑکتا نہیں ہے، کرتا نہیں کرتا محبت، چومتا نہیں چومتا. پر کوئی یہی محبت حجام کا استرا لے کر میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ، پیٹ کو چبائے میرا بچہ، کلے کو چبائے میرا بچہ، بھائی کیا کر رہا ہے؟ بھائی محبت کر رہا ہوں. تم منہ سے پپی کرتے ہو، میں اس طرح سے پپی کر رہا ہوں. کہیں گے ظالم، یہ محبت کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تو خون کر رہا ہے، بچے کی جان لے رہا ہے. ولی سے محبت کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ولی کو تو نے اللہ سے ملا دیا، رسولوں سے ملا دیا. ابھی میں آپ کو بتاؤں، جس چیز کے سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں، لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر آپ کو بیان کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ نے یہ بیان کیا، امام غزالی نے یہ بیان کیا. میں ان لوگوں کی گہرائی میں جاتا ہوں، ان کے شراب کے اڈوں میں، زنا کے اڈوں میں، شرک اور کفر کے پلیت کے اڈوں میں جا کر ان کے رازوں کو لیتا ہوں. کوئی پکنک کے لیے اوٹی گیا ہوگا، کوئی پکنک کے لیے کبن پارک گیا ہوگا. ہم جوگل شریف گئے تھے صاحب، نام سنا جوگل والے بابا؟ یہ کیا ہے بابا؟ قرآن نے جسے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ قیامت آنے تک کچھ علماء سو بابا کے نام پر، شیخ کے نام پر، پیر کے نام پر، مرشد کے نام پر اپنی دکانیں کھولیں گے، لوگوں کا مال کھائیں گے، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکیں گے. ہم نے پوچھا بھائی اگر یہ ولی کامل ہے، پیر و مرشد ہے، یہاں بے پردگی کیوں ہو رہی ہے؟ بھیڑوں کے ٹینٹ میں جاؤ، کافروں کے تھیٹر میں جاؤ، لیڈیز ٹوائلٹ الگ ملے گا، جینٹس ٹوائلٹ الگ ملتا نہیں ملتا. اور میرے ٹکٹ پر آؤ، میں آپ کو بلا کر جاتا ہوں بابا کے دربار میں. جس قرآن نے نبی کی بیویوں کے تعلق سے صحابہ کو حکم دیا، اگرچہ تم صحابہ ہو اور نبی کی بیوی تمہاری اماں ہے، لیکن پردے کے پیچھے سے بات کرنا. لیکن اس بابا کے دربار میں آپ کو ملیں گے ملے ہوئے ٹوائلٹ جیسے مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور طواف کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ طواف کی کرتے ہوئے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے اور چپل رکھا ہوا ہے. وہ طواف کر سکتا ہے، مطاف کے اندر چپل رکھ سکتا ہے، گیٹ کے اندر ایک قدم آپ بابا کے دربار میں چپل پہن کر نہیں جا سکتے. یہ کعبے سے بھی اونچا ہو گیا مقام. اب وہاں پر صاحب ایک چھوٹی سی ٹانک ہے، عورتیں اس میں پانی ڈبو رہی ہیں بیت الخلا کے لیے، نوجوان لڑکے ڈبو رہے ہیں، وہ لوٹا اس سے ٹکرا رہا ہے، اس سے ٹکرا رہا ہے. بابا کے دربار پہ کرامتیں ہو رہی ہیں. سمجھ گئے؟ آئیے اپنی ٹکٹ پر میں لے جاتا ہوں. جس نبی نے یہ تعلیم دی، جب اپنی زوجان اندھے صحابی کو دیکھ لیا، اندھا وہ ہے، بیگم تو اندھی نہیں، پردہ کر لے. اس بابا کے دربار میں بیت الخلا کے پاس عشق اور معاشقہ چل رہا ہے. کرسی پر بیٹھا ہوا ہے بابا، ساری عورتیں جا کر اس کا بوسہ دے رہے. حجر اسود کے علاوہ کسی اور غیر کا بوسہ دینا جائز نہیں ہے. استلام کیا جا رہا ہے، بابا بیٹھے ہوئے. عورت کا دیدار کیا ہو سکتا ہے؟ نماز ہو رہی ہے، ساری خلائق اللہ کے دربار میں جھک رہی ہے، لیکن بابا صاحب آرام فرما رہے ہیں. تو ایک خلیفہ کو ہم نے پوچھا کہ بھئی نماز کیوں نہیں ہوتی، بے پردگی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ ہے تصوف، یہ سننے کی باتیں ہیں جو آپ کو روڈوں میں نہیں ملتی، کتابوں میں نہیں ملتی. یہ باباؤں کے درباروں میں جانے سے اور نظر نواز اور جو ہے تحفے تحائف ہدایہ دینے سے ملا کرتی ہیں. تو اس کے خلیفہ، اس کا نام ہے صفدر، آئیے میں ملاتا ہوں. نے یہ کہا مولانا علی صاحب ہیں، آپ نے نام کیا پڑھا بزرگ کا؟ کہا بھئی قلندر ولی اللہ.
मालूम जानते भी हो कि कलंदर के क्या माने? नहीं, हमें मालूम नहीं। कहा उठाओ डिक्शनरी और उसके अंदर कलंदर का माना लिखा हुआ है आजाद शरीयत, यानी कलंदर वो होता है जो नमाज ना पढ़े, कलंदर वो होता है जो दाढ़ी मुंडाए, कलंदर वो होता है जो औरत, शरीयत का हुक्म उस पर नहीं लगता, उसको कहते हैं कलंदर। फिर उसके बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने पूछा, मौलाना साहब आप तो आलिम हैं, मुझे ये बताइए अल्लाह भी नमाज पढ़ता है? कहा नहीं, ये अल्लाह से मिले हुए हैं, ये अल्लाह की मिंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे भाई हजारों हजारों मुसलमान इस अकीदे को मानकर कि ये अल्लाह ताला के एजेंट हैं, इनसे औलाद को मांग रहे हैं। कहा आजाद शरीयत। मैंने पूछा दुनिया के अंदर कलंदरों में कलंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, दुनिया में वलियों के वली आका हैं, दुनिया में कुतुबों के सरदार आका हैं। अरे मुझे ये बता, पूरी जिंदगी में मक्की और मदनी में कभी एक सेकंड आका शरीयत से आजाद हुए हो? कभी नमाज को छोड़ दिया हो, कभी दाढ़ी को मुंडा दिया हो, कभी औरत से मुसाफाहा कर लिया हो, कभी सूद की रकम को खा लिया हो? कलंदर के माने शरीयत से आजाद होने के, पूरी दुनिया के कलंदरों का कलंदर मेरे आका तेरे आका हैं, पूरी दुनिया के वलियों और कुतुबों के तेरे और मेरे आका हैं। कभी एक लम्हे के लिए तो बता कि वो शरीयत से हटे हुए हो, अभी इसी वक्त में बैयत हो जाऊंगा, इस दरबार का गुलाम हो जाऊंगा। तो कहा नहीं मौलाना साहब, ये सब सीने की बातें हैं, ये ऐसी नहीं बयान की जाती, बैयत होना पड़ता है, ये बेकार की बात है। जब आदमी लाजवाब हो जाता है, इस किस्म की बातें कहने लगता है कि सीना बसीना बातें हैं, किताबों के अंदर ये बातें नहीं आती। फिर उसके बाद उसने कहा कि कलंदर के एक और माने आते हैं, कलंदर के माने आते हैं बंदरों के न जाने वाले के। तो अब आप कहोगे मौलाना साहब क्या ये जितने वली होते हैं क्या बंदर का खेल खेलते हैं? तो कहा कि नहीं। तो कहा फिर क्या माने? कहा मुझे मालूम नहीं। तो उसने कहा बात असल में यह है कि पूरी दुनिया इनके सामने एक बंदर है और उसकी डोरी इन कलंदरों के हाथ में है। जिसको लड़का देना चाहे डोरी खींची लड़का दे दिया, जिसको लड़की देने चाहिए डोरी खींची और लड़की दे दिया, जिसकी बिल्डिंग को बढ़ाना चाहा जरा यूं खींचा तो बिल्डिंग बढ़ गई, और जिसको गिराना चाहा यूं फूंक मारा तो बिल्डिंग दब गई, और लात यूं मारा तो जमीन में जलजला आ गया। तो पूरी दुनिया इनके सामने एक बंदर की तरह है। तो ये बंदर जो है दुनिया है और इसको ये नचाते रहते हैं, इसीलिए लोग इनसे आकर जो है नफा नुकसान की भीख मांगा करते हैं। समझ गए आप? ये है इन दरबारों में बिकने वाले अकायद, और ये है कि इन दरबारों के अंदर होने वाला ईमान और इस्लाम का सौदा। हमने पूछा, अभी आप हैरत करेंगे, पूरी दुनिया में हजरत अबू बकर की कहीं तस्वीर मिलेगी आपको? पूरी दुनिया में हजरत फारूक आजम की तस्वीर मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब ये लोग पेट के पुजारी हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को बेच रहे थे, हजरत ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को बेच रहे थे, और फिर इस जो जोगल का बाबा है उसकी तस्वीर को बेच रहे थे। मैंने कहा अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये बात बयान फरमाई कि कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे खतरनाक गुनाह तस्वीर का है, तो फिर बाबा ने तस्वीर क्यों खिंचाई? कितना बेहतरीन जवाब दिया माशाअल्लाह। ऐसे उलमा ऐसे फुकहा अगर होंगे तो ये दरबार खानका का और ये पैसों का बगैर भंडवाल के हिसाब, आपको दुकान लेनी है तो एडवांस देना पड़ेगा, पगड़ी देनी पड़ेगी, भंडवाल डालना पड़ेगा, फिर भी चले ना चले। लेकिन ये अच्छा है कि एक मोटा अमामा डाल लीजिए, दाढ़ी को अगर बड़ा चाहना चाहे बढ़ा ले, नहीं तो कोई मसनूई दाढ़ी लगा ले, बड़े मन के डाल ले और कह जाए कि मैं बाबा हूं, दो तीन शैतानों को पाल लें। वो ये कहते फिरे कि भाई बहुत बड़े बाबा हैं, ये बच्चे देते हैं और ये औलाद देते हैं, ये दौलत देते हैं, और कहानियां घड़े और अजीब और गरीब किस्म के वाकयात को बाबा की तरफ मंसूब करें। मैं कसम खाकर कहता हूं कि टाटा बिरला आपके सामने फेल हो जाएगा। लोग लाकर वो न्यायाजे देंगे, वो नजराने देंगे। आदमी कम वक्त मारे 10 रुपए मस्जिद को चंदा नहीं देता, आज जो है कोई नकली बाबा हजारों रुपए लाखों रुपए भीख मांगे, प्रसाद मांगे तो वो दे देते हैं। तो कहा मौलाना साहब राशन कार्ड है आपके? हाँ है। तस्वीर है आपकी? हाँ है। क्या होता है? कहा कुछ चावल मिल जाता है, शक्कर मिल जाती है। अच्छा, 2 किलो 4 किलो चावल और शक्कर के लिए तस्वीर आप खिंचा सकते हैं? फिर ये आखिरत जन्नत में ले जाने वाला पीरो मुर्शद
ہم ایسے آقا اور سرکار کی تصویر کیسے نہیں کھینچ سکتے؟ دیکھا کتنی اونچی دلیل ہے. اور کہا کہ تمہارے راشن کارڈ کی تصویر سے 2 کلو چاول ملتا ہے، آؤ میں تمہیں میرے سرکار کی تصویر کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ہندپور کا ایک مرید آیا، بہت غریب و فقیر تھا، بھیک مانگ کر 20 روپے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بابا کی ایک تصویر کو لے گیا. کچھ دن ہو گئے، گھر میں لیٹا ہوا تھا، اچانک تصویر گری اور سینے پر پڑی. نے سوچا کہ میخ جو ہے، کیل جو ہے وہ لوز ہو گئی ہوگی. دیکھا میخ بھی صحیح ہے اور دیوار بھی صحیح ہے. سوچا کہ کم سے کم فریم کا جو اکوڑا ہے، جو گرپ ہے وہ لوز، وہ بھی صحیح ہے. کہا کہ کم سے کم اینک تو ٹوٹ گیا ہوگا. کہا وہ بھی صحیح. میں پریشان ہوا، سینے پر پڑی ہوئی تھی تصویر، اور میں نے اس سے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے؟ یہ اگر مہیش بھٹ کو واقعہ معلوم ہو جائے تو اسی پر ایک فلم بنا دے گا. سمجھ گئے؟ میں نے کہا بابا کیا ہے؟ تو بابا نے آنکھوں سے اشارہ کیا. تو میں جب دیکھا قدموں کی طرف تو ایک سام پھن اٹھائے ہوئے تھا. تو بابا کی 20 روپے کی تصویر سے آدمی کی جان بچی نہیں بچی. تمہارے راشن کارڈ کی تصویر سے جب 2 کلو کا چاول مل سکتا ہے تو میرے بابا دنیا کے مرنے والوں کی زندگیوں کو بچا رہے ہیں، حادثات کو ٹال رہے ہیں، روزی دے رہے، تو اب پھر کیسے ناجائز ہوگی تصویر؟ اس قسم کی بے تکی باتیں کر کر کے لوگ دنیا کے لوگوں کے ایمان اور اسلام اور عقائد پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور جب پتہ چل گیا کہ بھئی توحید کا ایک علمبردار وہاں پہنچا ہوا ہے، منصوبے کے تحت انہوں نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدمی لوگ جو ہے تمام احباب شہری پریشان ہیں کہ کیا واقعہ ہوا کیا نہیں ہوا، اور پھر آ کر جو ہے الگ الگ کہتے رہتے ہیں بھئی کتنوں کے سامنے میں تقریر کروں گا. تو آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی اور غلط فہمی نہ ہو. مغرب کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے تو ہمیں بلایا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ایسے کچے اور سڑے ہوئے درباروں کا دشمن ہے، یہ بھانڈا پھوڑ دے گا. تو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم نے تصویر کو یہاں کیوں کھینچا؟ ہمیں کیا لینا دینا تصویر کھینچنے کے لیے؟ وہ کوئی اور سے کھینچ رہے تھے. بھائی ہم نے تصویر نہیں کھینچی ہے، یہ کیمرہ آپ کے پاس ہے، اگر اس میں ہماری تصویر ہو تو جو چاہے آپ سزا دے دینا. اتنے میں دوسرے نے آواز کی، بھائی تم ولیوں کے بہت خلاف بولتے ہو، بنگلور میں آئے کیوں تھے؟ ہم نے کہا میرے بھائی بنگلور کی بات بنگلور میں کریں گے، آپ یہاں کی بات کیجیے، ہم نے کیا توہین کی تمہارے بابا کی؟ اب جب دیکھا کہ یہ پکڑ میں آنے والا نہیں تو ایک تیسرے آدمی نے، منصوبہ تھا، پلان تھا وہ، تو اس پلان کے تحت اس نے کہا کہ بابا نے تمہیں جو پرساد دیا، تبرک دیا، وہ بن دیتے ہیں لیکن موز نہیں دیتے کیونکہ مر جائے گا. وہ موز اور بن کب تقسیم کرتے ہیں؟ کوئی کسی موتا پر، یہ صرف آدھی بن دیتا، وہ بھی پوری نہیں دے گا. قبر تو 3 سال ہو گئی تیار ہو گئے لیکن موز ابھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بن آدھی دیتا ہے تبرک کے نام پر. کہا بابا کا تبرک جب تم نے لیا اس کو سامنے رکھ کر تم نے پیشاب کر دیا. اب جو لوگ تھے بھڑک گئے، ہاں سرکار کے دربار میں آ کر بابا کے تبرک پر پیشاب کیا تو دے وہ مارا وہ مارا. آپ یقین مانیے کہ 450 افراد تھے جو ٹوٹ پڑے تھے. میں کہتا ہوں یہ توحید اور میرے رب کی شان ہے. باباؤں کے دربار پر جھکنے والوں اور جوگل بابا کو پیر و مرشد سمجھنے والوں، یہ تمہارے سامنے زندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت اور نشانی ہے کہ 450 افراد نے ایک بال بینگا نہ کیا. دیکھو تمہارے سامنے صحت کے ساتھ بیٹھا ہوں. بابا اپنے مریدوں کے ساتھ ایک بال بینگا نہ کر سکا. رب کائنات بچانے پر آئے تو 450 افراد کے درمیان آپ زندہ صحیح سلامت صحت و عافیت کے ساتھ آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے. اس سے بڑی اور توحید کی کیا شان چاہیے؟ یہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی. قرآن شریف نے کہا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. آئیں گے یہ پیر، یہ مرشد، یہ نقلی لوگ، لیاکلون اموال الناس بالباطل، غلط طریقے سے لوگوں کے مال کو کھائیں گے. یہ میرے بھائی، آپ اگر کوئی یہ پوچھے کہ مولانا یہ حملہ ہو گیا تو کیا کیا جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس کے بعد اب جو پیدا ہو گیا بابا، اب تو اسے کچھ نہیں کر سکتے، خدا ہی انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کریں گے. آئندہ کسی بابا کو اپنے علاقے میں جنم دینے نہ دیجیے. کہیں دیکھا ہرا جھنڈا ختم کر دیجیے، کہیں دیکھا کوئی بابا اس کو جڑ سے اکھاڑ دیجیے. آج اگر آپ نے کسی بابا کو پنپتے ہوئے چھوڑ دیا تو کل وہ جوگل کا بابا ہو سکتا ہے، کل وہ مرغ ملے کا کوئی بابن ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر آقا نے صحابہ سے بیعت فرمائی، اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا. کیوں اکھیڑ دیا؟ بعض لوگ آنے لگے اس کے پتے کو بوسہ دینے لگے.
بعض لوگ آنے لگے اسے گلے ملنے لگے. حضرت عمر نے دیکھا ہے ایک درخت کو لوگ بوسا دیتے ہیں, وہ درخت برکت والا تھا نہیں تھا کہ جس کے سائے میں آقا بیٹھے ہو اور بیعت فرمائے ہو, لیکن فرمایا کہ اسے جڑ سے اکھیڑ دیا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, کہ اگر یہ درخت رہے گا تو آئندہ لوگ اس کی پوجا بھی کیا کریں گے. کوئی درخت اگر آپ دیکھیں کہ جس کا طواف ہو رہا ہے, کوئی بابا پیدا ہوتا ہوا دیکھیں, کوئی پیر آتا ہوا دیکھیں نقلی, کوئی نقلی مرشد آتا ہوا دیکھیں, اللہ کی قسم اگر آپ اس کا جنازہ نہیں نکالیں گے, ختم نہیں کریں گے, کل آنے والی آپ کی نسل کی عورتوں کی عزت و آبرو سے نہاون نامے کے نام پر وہ عزتوں کو لوٹا کرے گا. اپنے خاندان کی عورتوں کی عزت و آبرو کو بچائیے. آپ آقا نے اپنی امت کی عورتوں سے مسافہ نہیں فرمایا. یہ بابا کون ہوتا ہے نہامن ڈالنے والا, یہ کون ہوتا ہے زیارت کرانے والا, یہ کون ہوتا ہے اولاد کا دینے والا, یہ کون ہوتا ہے بچوں کو دینے والا. اذان کے بعد کیا دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ دے اور مقام فضیلہ دے. پورے کائنات کے سردار, پورے قلندروں کے سردار, پورے ولیوں کے سردار, پورے رسولوں کے سردار, پورے جنات کے سردار, پورے ملائکہ کے سردار کے حق میں امتی دعا کر رہا ہے رب کائنات سے کہ مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ دے دے. آقا کے حق میں اللہ سے لوگ مانگیں اور لوگ جا کر نقلی باباؤں سے مانگیں کہ مجھے بچہ دے دے. یہ سب جھوٹ ہے میرے بھائی. کوئی سرکار, کوئی دربار نوازنے والا نہیں, نفع دینے والا نہیں, نقصان دینے والا نہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے شعبدہ. شعبدہ کیا ہوتا ہے؟ یوں کیا کھجور دے دیا, سامنے والے نے او بڑا اللہ والا معلوم ہوتا بھائی, ہاتھ یوں کر کے کھجور دے دیا. ہم کیا سے دیکھ کر آیا میں. اور جوگل کے بابا کے بارے میں مشہور ہے, آپ اتنے احباب آئے ہیں تو مجھے سب کے نام معلوم نہیں. میں کہوں یہ سلیم ہے, یہ حبیب ہے, یہ قاسم ہے, یہ عبد الرحمان ہے, یہ عبد الباسط ہیں. ارے کیا بھی مولانا پہنچے ہوئے معلوم ہوتی نا. یہ جتنے پہنچے ہوئے ہیں نا بالکل صحیح, آپ کہیے آمین. اس کے سامنے ڈیاش رہتا ہے. کہاں پہنچے ہوئے؟ جہنم کو پہنچے ہوئے لوگ, یہ جنت کے پہنچے ہوئے لوگ نہیں. آقا نے صحابہ کو دیکھ کر نام نہیں بتایا کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل. یہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کان میں آ کر مودتا ہے, اسے بولو باسط تو وہ کہہ دیتا ہے باسط, اسے بولو سلیم وہ کہتا ہے سلیم. ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کے لیے شیطان کان میں بات ڈال دیتا ہے, اسے یہ بولو اسے وہ بولو. لوگ کہتے ہیں پہنچے ہوا بزرگ ہے. اللہ والے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے نہیں تھے؟ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. ایک دشمن آپ کے دربار میں 10 برس تک رہا, 10 برس تک رہا. اس کے بعد جانے لگا اور اتنے 10 برس کے عرصے میں آپ نے سینکڑوں افراد کو اپنی خلافت کا تاج پہنا دیا. لاکھوں افراد آپ کے مرید ہو گئے. لیکن یہ وہ اللہ کا بندہ تھا 10 برس رہنے کے بعد خالی تھیلی لے کر جا رہا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلایا, بھائی ادھر تو آ. کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ حضرت جا رہا ہوں, میں کچھ غلط فہمیاں لے کر آیا تھا اور کچھ منصوبے لے کر آیا تھا, لیکن کوئی منصوبہ میرا پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. بھائی کیا سوچ کر آیا تھا؟ ساری دنیا کہہ رہے جنید بغدادی بزرگ ہیں بزرگ ہیں بزرگ ہیں, بلا وجہ کے انہوں نے اشتہار دے رکھا ہے, ایڈورٹائز کر رکھا ہے. اچھا بھائی تجھے کیا نظر آیا؟ کہا کہ مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو بھی پڑھتا ہے, میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو بھی رکھتا ہے, میں قرآن پڑھتا ہوں تو بھی پڑھتا ہوں, ویسا تو میں بھی بزرگ ہونا چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ بتا کہ اس 10 سال کے عرصے میں کبھی وضو کیا ہوں اور قبلے کو پیٹ کر کر میں نے کبھی وضو کی تو مجھے بتا دے. وضو کیا ہوں اور بغیر مسواک کے میں نے وضو کر لیا ہوں تو مجھے بتا دے. میں نے نماز پڑھی ہوں, نماز کو پڑھا ہوں, اور وہ کون سی نماز مجھے بتا دے کہ جس نماز کے اندر اللہ کے دربار میں قیامت کے خوف سے نہ رویا ہوں. اور کوئی ایسا صغیرہ گناہ بتا دے جس کو رات کے اندھیرے میں چھپ کر میں نے کیا ہے. کہ نہیں, کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے, کوئی سنت کے خلاف عمل نہیں کیا آپ نے. فرمایا میرے بھائی یہی دنیا کے ولیوں کی سب سے بڑی کرامت ہے, بزرگی کی نشانی ہے کہ اللہ کا ولی خلاف سنت کوئی عمل نہیں کرتا. کسی حرامی اور کسی نقلی بابا کے دربار میں عورتیں اگر عشق لڑاتی ہیں
نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، مرنے سے پہلے قبر تیار کر کر اس کا طواف کیا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی عمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ایک بار، 1000 بار، لاکھ بار جان نکل جائے، خون کے قطرے بہ جائیں، شہید ہو جاؤں، یہی کہوں گا یہ حرامی نقلی بابا ہے اور یہ شیطان کا ایجنٹ ہے، شیطان کا نمائندہ ہے، اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ کا ولی نمازی ہوتا ہے، اللہ کا ولی پردہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ولی دولت پر پیشاب کرنے والا ہوتا ہے، دولت کا پجاری نہیں ہوتا۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھے ولی اور برے ولی کی علامت کیا ہے؟ اچھا ولی سنتوں پر چلتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پردے کا اہتمام کرتا ہے۔ جس بابا، جس سرکار، جس دربار میں اگر آپ دیکھیں بے پردگی ہو رہی ہے، اس کے مریدین داڑھی بڑھا رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، سمجھ لو کہ یہ نقلی دربار ہے۔ آؤ میں آپ کو بتلاتا ہوں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کا، عورت کی پرچھائی اگر نظر آ جائے، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور پوری دنیا میں ایک خلیفہ ہیں، میں لے جاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ، عورت کا چہرہ نہیں، عورت کے پنجے نہیں اور عورت کے پیر نہیں، عورت برقع پہن کر جاتے ہوئے اس کی چھاؤں نظر آ جائے تو آپ جو چاہے مجھے سزا دے لینا، یہ ولی کا دربار ہے۔ مستورات آتی ہیں، حضرت کی بیگم صاحبہ ہیں، ہماری اما جان آتی ہے دربار میں اصلاح کرنے کے لیے، کہاں سے آتی ہیں، کب آتی ہیں، کیسے جاتی ہیں، وہ آنے والیوں کو معلوم ہے اور ان کے پروردگار کو معلوم ہے۔ یہ ولی کا دربار ہے۔ آؤ میں ولی کا دربار بتاؤں کہ تھانہ بھون میں اور ہردوئی میں نماز کا وقت ہو، تکبیر تحریمہ ہو چکی ہو، 3 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک کسی ایک آدمی کو بیت الخلا میں بھی دکھا دو، اللہ کی قسم میں مان لوں گا کہ وہ ولی کا دربار نہیں۔ اور آؤ اس دوگل کے دربار میں 90% لوگ باہر گپے مارتے رہتے پکنک کے اندر، وہ بوڑھے یا مجبور لوگ مسجد میں جاتے ہیں۔ یہ ولی کے دربار ہے کہ جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ ولی کا دربار ہے کہ یہاں سنتوں پر عمل ہوتا ہے۔ حضرت نل کھول کر وضو کرنے سے منع کر دیں، حدیث میں ہے کہ اگر تم بہتے نہر پر تالاب میں بھی وضو کرو تو پانی کو اسراف نہ کرو۔ حضرت کا کہنا یہ ہے آدمی جب نل کو زور سے کھول دیتا ہے تو 2-4 لوٹے زیادہ پانی بہا دیتا ہے، قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی، اس لیے حضرت کے یہاں سخت منع ہے نل کھول کر وضو کرنا، لوٹے میں وضو کرنے کی اجازت ہے۔ جو آدمی اس درجے حدیث پر عمل کرتا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہیں ہوئے تھے، ایک مرتبہ بیعت کے ارادے سے ایک بزرگ کے بارے میں سنا تھا، کہا کہ جا کر بیعت ہو جاؤں گا۔ جب گئے بڑی مسافتوں کو طے کرتے ہوئے دن رات کی محنتوں کے بعد، تو کہا حضرت یہی ہیں اللہ والے، بڑے بزرگ ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، پردے کے پابند ہیں اور قرآن و حدیث کے امور کے واقف ہیں۔ جب گئے تو دیکھا کہ قبلے کی طرف تھوک دیا انہوں نے، تو کہا اللہ کی قسم یہ ولی نہیں ہو سکتا جو قبلے کی طرف تھوکے۔ شریعت کے خلاف عمل کرنے والا وہ شیطان کا ایجنٹ اور نمائندہ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے کہا حضرت کو ہماری بددعا لگی گئی اس لیے حضرت مارا کھا کو آ گئے۔ میں کہتا ہوں ایسی بددعا بہت مبارک ہے کہ اور ذرا بددعا دو کہ اللہ تعالیٰ اس جان ہی کو اپنے راستے میں قبول کر لے۔ یہ تو خون گیا ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ بدعتیوں نے، ہمارا کیا لینا دینا تھا، ہماری بیٹی وہاں گئی تھی یا ان کی بیٹی ہمارے یہاں آئی تھی، یا پیسہ کچھ لینا دینا تھا، مارا کس نسبت سے؟ اسی عزت سے تو مارا کہ یہ سنتوں کو زندہ کرنے والا اور برے باباؤں کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ہے، دین کی نسبت سے مارا۔ خدا کی قسم جسم کے جس حصے پر خون کا خطرہ پڑا ہے اللہ سے حجت کروں گا کہ مولا اتنے حصے پر تو جہنم کو حرام کرنا پڑے گا۔ بیوی بچوں کے لیے نہیں، سارا جسم لہو لہان کر دیا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے ماننے والوں کو، علمبرداروں کو کیسی صحت دیتا ہے، کیسی طاقت دیتا ہے۔ سوچا ہوگا کہ بسترے کا ہو گیا ہوگا، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بد دعا، تو ایسی بد دعا تو بہت مبارک ہے میرے بھائی۔ صحابہ کرام باپ بیٹا تھا، لڑائی کرنے لگے، میں جاؤں گا جہاد کو، میں جاؤں گا جہاد کو۔ اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ جہاد کو جانے کے لیے ایک مرد کو گھر میں رکھ کر جانا تھا عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ اب تھے 2 مرد، ایک باپ ایک بیٹا، لڑکیاں تھیں اور بیگم صاحبہ تھی، اماں تھی، تو دونوں لڑنے لگے۔ اس کے بعد قرے میں بیٹے کا نمبر آ گیا، بیٹا تو بدر کے میدان میں جا کر شہید ہو گیا،
बाप ने कहा अब कुरे की जरूरत नहीं, मुझे आखिरी मर्तबा देख लो, क्योंकि उहद के मैदान में जब शहीद हो जाऊंगा तो फिर जन्नत ही में तुमसे मुलाकात होगी। शहादत की तमन्ना तो बड़ी ऊंची चीज है मेरे भाई। आका ने फरमाया कि ए अल्लाह मुझे जिंदा कर, शहादत की मौत दे, फिर मुझे जिंदगी दे, फिर मुझे शहादत की मौत दे। दुनिया से रुखसत होने वाला कोई आदमी दुनिया की जिंदगी को तलब नहीं करता। आका ने तलब किया इसलिए ताकि शहादत की मौत नसीब हो जाए। मार खा के आए, ऐसी बद्दुआ तो बहुत मुबारक है मेरे भाई कि अल्लाह हमारी जान को, हमारे माल को और हमारी जोए रूह को, खून को, हड्डियों को, गोश्त पोस्ट को कबूल कर ले। ये तो खुश नसीबों को होता है। ये तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वारिसीन हजरात सहाबा को होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए, इतना खून निकला कि आपके पैर मुबारक से चप्पल नहीं निकला पाता था। तो क्या कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ लगी? किसकी तुम्हारी लगी थी क्या? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया गया, यही लोग थे बद्दुआ देने वाले। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को सड़क के अंदर सरे बाजार पीटा गया, मारा गया। क्या कुरान को मखलूक कहो? क्या उस वक्त भी तुम्हारी बद्दुआ लग गई थी? बहुत पहले तुम आ गए थे क्या? अबू जहल ही के जमाने में होता रहता है, दुनिया का दस्तूर है, रीत है। कुछ नसीब है कि आपका इमाम ऐसा है कि जिसके अंदर मुजाहिदाना औसाफ हैं। और मेरे भाई आप हजरात से गुजारिश है कि इंफरादी तौर पर टेलीफोन से या मुलाकात के लिए ना आए, मैंने आपको सारा वाकया बयान कर दिया है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक तआला दुनिया से बिदअत और शिर्क को खत्म फरमाए। अब जो हुआ, लोग पूछें क्या करेंगे? कुछ भी ना करें, अल्लाह से दुआ करें, मौला ये मासूम लोग हैं, इनको हिदायत दे, इनके मुकद्दर में हिदायत ना हो तो इनको दुनिया से पाक फरमा दे। यही हम दुआ कर सकते हैं। और आइंदा के लिए कभी किसी बाबा को अपने इलाके में जन्म ना होने दें, पैदा ना होने दें, यही तदबीर करें। अल्लाह तबारक तआला जब तक हमें जिंदा रखे तौहीद पर रखे, हमारा खातिमा फरमाए तो तौहीद पर खातिमा फरमाए। आमीन। वाक़िदान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।